السلام علیکم. آئی ایم تیمور فرید, کو فاؤنڈر آف مشیر.com, اور میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سید احمد حسن, چیف آپریٹنگ آفیسر آف مشیر.com. آج وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس, دا اسٹیمڈ مسٹر ثاقب اظہر, اے سیریل انٹرپرینور. پاکستان میں ای کامرس میں مسٹر ثاقب اظہر کا نام بہت مانا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے انہیں اور ان کی کمپنی کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ بھی ملا ہے. On top of his achievements, Mr. Saqib Azhar has also held significant public roles, such as being a member of the Youth General Assembly and the E-Commerce Council of Mentors, as well as being made part of the committee that was formed to bring about IT reforms in Pakistan. Assalamu alaikum, sir. How are you doing? جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. How are you doing, sir? It's great to be here. Sir, let's start with a basic question. What is e-commerce? ویل ای کامرس اس طرح سے دیکھیں, ویسے تو اس کو الیکٹرانک کامرس کہتے ہیں, بٹ اگر آسان الفاظ میں دیکھا جائے کہ بہت ہی ایک ایسا پلازا جو کہ آپ کے پاس فزیکلی موجود نہیں ہے لیکن آن لائن موجود ہے, جس سے آپ کوئی بھی دنیا کی پروڈکٹس کو خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ڈور سٹیپ پر آ جائے. بڑا بیسک اور ایک ایسی ڈیفینیشن جس کو بالکل بھی نہیں پتہ. ادروائز تو الیکٹرانک کامرس کہا جاتا ہے اور بہت ساری اور اس کی آبزرویشنز ہیں, لیکن اٹس آل اباؤٹ کہ ہاؤ پروڈکٹس اور اینی سروسز کین کم ٹو یور ڈور اسٹیپ. مسٹر ثاقب از دا سی ای آف انیبلرز, اور ہمارے وہ ویورز جنہیں انیبلرز کے بارے میں نہیں پتہ, میں انہیں بتاتا چلوں کہ انیبلرز از اے پلیٹ فارم ویئر ینگ پیپل لرن مور اباؤٹ ای کامرس ٹو ہیلپ دیم ٹرن انٹو سیلف سفیشینٹ انٹرپرینورز. سر, انیبلرز کا آئیڈیا آیا کہاں سے, اینڈ واٹ چیلنجز ڈڈ یو فیس وین اسٹیبلشنگ دس پلیٹ فارم؟ ویل میں انگلینڈ 15 سال گزارے اپنی زندگی کے, اور وہاں پر میں ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ میں اپنا ای کامرس کا کام بھی کرتا تھا, جو کہ 2010-11 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور اس کے بعد نیشنلٹی برٹش مل گئی اور بہت ساری اور اچیومنٹس وہاں پہ کر لی, لیکن ایٹ دی اینڈ سب کو پاکستان ہی آنا ہوتا ہے. تو 2018 میں آئی ڈیسائیڈیڈ, کیونکہ میرے پیرنٹس یہی تھے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں اینڈ دین لیٹس اسپینڈ مائی ٹائم دیئر, بیکاز اب میں ای کامرس کا کام کہیں سے بھی مینیج کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ان انگلینڈ. تو پھر میں یہاں پر آ گیا, اور پھر یہاں پر ہارڈلی لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا, اور لوگوں کو شاید ہی ایک ایسا مائنڈ سیٹ تھا جو کہ اپنا بزنس کرنا ہے ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو سے. سب کو یہ تھا کہ جابس کرنی ہے. آج سے 5-6 سال پہلے شاید ہی کوئی ویژن تھا لوگوں کا. تو یہ ایک ایسی چیز ذہن میں تھی کہ یہ میرے پاس اب میرے پاس نالج ہے وہ یہی ہے, تو میں کیوں نہ اپنی نالج لوگوں کو بتاؤں. تو پھر کسی کو قابل بنانا ہو اگر آپ نے, تو اس کو سکھانا پڑتا ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے. اور قابل کی انگلش تھی انیبلرز, تو وہ پھر ایک ایسا نام چنا گیا جو کہ ایک سیلف ایکسپلینیٹری بنا, کہ یہ نام جو ہے ایک ایسا انسان جو کہ قابل بننا چاہتا ہے کسی بھی اسکل میں. یہ نہیں ہے کہ ای کامرس میں ہم اس وقت 200 سے زیادہ اسکل سکھاتے ہیں, اور ان 200 سے زیادہ اسکلز میں کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ میں اچھا ہے, کوئی انٹرویوز میں اچھا ہے, کوئی گرافک ڈیزائننگ میں اچھا ہے, کوئی کوڈر بننا چاہتا ہے, کوئی کچھ بھی بننا چاہتا ہے. تو وہ بیسیکلی اپنا کنیکشن ڈیولپ کر سکے انیبلرز کے نیٹ ورک کے ساتھ, جو کہ بڑھتا چلا گیا, اور اس میں ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا کہ جس کے پاس پیسے ہیں اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ دو لوگ آپس میں جڑنا شروع ہو گئے کہ آپ کو اسکلز بیچ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اسکل خرید سکتے ہیں. اور یہ دونوں لوگ آپس میں جڑنا شروع ہو گئے, اور ایکو سسٹم ایک ایسا ڈیولپ ہوتا چلا گیا جو کہ انیبلرز ایک آرگنائزیشن نہیں رہی, وہ ایک تحریک بنتی چلی گئی, جس میں آج ملینز آف لوگ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. سر, اگر ہم دیکھیں, انیبلرز از بوتھ ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ایز ویل ایز اے بزنس انسٹیٹیوشن. سو پاکستان کا جو لیگل فریم ورک ہے, ہاؤ ڈز اٹ اڈاپٹ ٹو دس ہائبرڈ ماڈل؟ آئی تھنک دس ریئلی فٹس اٹ, بیکاز اس وقت جو پرابلم ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں, یونیورسٹیز کالجز میں, دے ڈو ناٹ ہیو دا پراپر لنکیج ود انڈسٹری. سو ایکیڈیمیا کا لنکیج بہت ضروری ہے انڈسٹری کے ساتھ. 4 سال بعد جب بچے نکل رہے ہیں ڈگریز کر یا ماسٹرز کر وہ پھر بھی کسی چیز میں ماسٹرز نہیں ہے. تو پرابلم ہماری جو آڈینس ہے انیبلرز کی, جو ہم جس میں بزنس کرنا سکھاتے ہیں, وہ آڈینس ہے جو بیچلرز کیا ہوا ہے جس نے, یا ماسٹرز کیا ہوا ہے, یا کوئی جاب کر رہا ہے, اور وہ بیسیکلی کچھ سیکھنا چاہتا ہے اسکلز, اور اسکلز کر کے بزنس کرنا چاہتا ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے انیبلرز, جیسے کالج ایجوکیشن ہے, انیبلرز کالج آف ٹیکنالوجی کا مقصد ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ایکیڈیمیا کا لنکیج کیا جائے انڈسٹری سے. کہ ایک بچہ 4 سال پڑھ رہا ہے تو وہ 4 سال کا ویٹ نہ کرے, 4 سال کے دوران ہی وہ اپنے سیلف سٹینڈ ہو چکے ہو اور پیسے خود کما کر ڈگری کر رہا ہو, نہ کہ اس کے پیرنٹس افورڈ بھی کر سکتے ہو. تو پراؤڈ مومنٹ پھر وہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈگری کیا اپنے پیسوں سے. دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس. نہ کہ وہ پیرنٹس سے پیسے نہیں لیتے دنیا والے,
اور وہ بیوقوف سمجھتے ہیں اگر آپ سارے پیسے اگر کسی سے لے کر ڈگری کر رہے ہیں. وہ تو اسپانسرشپس کی جاتی ہیں ان کو کالجز سے, یونیورسٹیز سے, کمپنیز سے, یا خود کمائے ہوتے ہیں. یہاں تو ایک بڑا عجیب سا کلچر ہے کہ پیرنٹس جو ہے 10-20 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں بچوں کو, اور وہ ڈگری کر کے پھر ان ایمپلائڈ ہے. تو جب خود پڑھا ہوگا, خود ہی سیلف سٹینڈ ہوں گے اور انڈسٹری کا لنک ہوگا آپ کے ساتھ, تو پھر ہی ایک بچہ پریکٹیکل ڈگری کر رہا ہوگا, نہ کہ رسید لے لے پیسے دے کر. تو یہ تو رسید ہی ہے, پھر اے گریڈ آ گیا اور بعد میں پھر رہے ہیں باہر, ایسے گریڈس کا کیا فائدہ. تو یہ کانسیپٹ ہے انیبلرز کا ایجوکیشن میں آنے کا, کہ ہم اس بیریئر کو کم کر سکیں اور اس انڈسٹری کو لنک کر سکیں ایکیڈیمیا کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ جو ہے بچے پریکٹیکل ایکسپوجر لیں. سر آپ نے ہمیں انیبلرز کے پیچھے بیک گراؤنڈ آئیڈیا تو بتا دیا, بٹ ایسی کیا اسپیسیفک موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے ڈیسائڈ کیا کہ یو وانٹ ٹو بیکم این ای کامرس مینٹور فار پیپل آل اوور پاکستان اینڈ اسٹیبلش انیبلرز ان دا سیم وے ایز ویل؟ It wasn't a planned at all. It just happened on its own because یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا مارکیٹ میں, جہاں پہ گیپ اور پرابلمس کو آپ سلوشن اور گیپ کو فل کرتے جاتے ہیں تو آپ گرو ہوتے جاتے ہیں. تو جہاں پر بھی کوئی گیپ نظر آیا ہم نے اس کو فل کرنے کی کوشش کی. گیپ یہی تھا کہ ہاتھ پھیلانے والے بہت زیادہ تھے پاکستان میں, یہی ہے ہاتھ پھیلانے والے بہت زیادہ. ہاتھ پھیلانے والے مینس جاب لینے والے, تو جاب دینے والے نہیں ہیں. تو یہ کریٹ کر رہے ہیں آپ, اور وہ کیسی کریٹ ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ہم نے یہی دیکھا کووڈ کے بعد کہ ایک ہی انڈسٹری گرو کی, وہ تھی آن لائن انڈسٹری, ای کامرس انڈسٹری, آئی ٹی انڈسٹری. یہ گرو کی کرونا کووڈ کے آنے کے بعد, اور وہ 2 سال میں پیپل اسٹارٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس, جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرف دنیا جا چکی ہے, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, اینڈ آل دس از the problem we had in the country. And the enablers came up as a solution provider to those, and then people started to take advantage. کچھ کامیاب ہوئے, کچھ فیل ہوئے, اور لیکن ایک ویژن ڈیولپمنٹ بہت ضروری تھی کہ جو نہیں بھی کامیاب ہو سکے ان کے ذہن میں یہ تو ایک ہو گیا کہ ہم نے 5 سال بعد کیا کرنا ہے, 10 سال بعد کیا کرنا ہے. یہاں تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو یوتھ ہے اس وقت, وہ 18 سال کی, جو 17,000 لوگ ہیں وہ 18 سال کے ایک دن میں ہوتے ہیں. 62 لاکھ لوگ اس وقت 18 سال کے ہوتے ہیں ایک سال میں. تو یہ یوتھ سے آپ پوچھ لیں کیا کرنا چاہتے ہیں, ان سے شاید ہی کوئی جواب, 90% کے پاس جواب ہی نہیں ہے. کرنا کیا چاہتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں ڈگری کر رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہ ساتھ والا کر رہا ہے, یا دوست کر رہا ہے, ہمسایہ کر رہا ہے, پیرنٹس نے کہا ہے, یا میں یہ کچھ ہے ہی نہیں, رول ماڈلز ہی نہیں ہے اپنی لائف میں, کوئی ویژن ہی نہیں ہے کہ میں 10 سال بعد کہاں دیکھتا ہوں. تو اصل مقصد ہے کہ ویژن ڈیولپ کرنا, پھر چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر کر اس کو اچیو کر کے اس ویژن تک پہنچنا. So that's what enablers started teaching people, and which appeals to people, and then become 1.7 million کی کمیونٹی اس وقت انیبلرز کے پاس ہے, جس میں پاکستان کی یوتھ 18 سے 35 سال کے درمیان ہے. اور اس میں ہم نے لوگوں کو فری سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں کوئی کویشچن ہے اس کو آنسر کرتے ہیں. لائف کا بھی کوئی کویشچن ہے لیکن زیادہ ٹیکنیکل کویشچنز کو ہم وہاں پر فری میں آنسر کرتے ہیں, جس پہ ہم نے ٹاسک فورس ٹیم رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح کی سروسز جب دینا شروع کی, فزیکلی کیمپسز ہم پورے پاکستان میں کریٹ کیے, کہ لوگ کیونکہ جب سنتے تھے وہ فراڈ کی زیادہ یہاں پر آن لائن کو دیکھا جاتا ہے, تو اس لیے فزیکلی کیمپسز بنائے گئے, لوگ پھر اس پہ فزیکلی وزٹ کرتے ہیں. پھر ایک کاؤنسلنگ سیشنز دیے گئے جس میں لوگوں کی کاؤنسلنگ کی گئی. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ یہاں کی جاتی ہے جب ڈگری کر لیتے ہیں. اصل میں ڈگری سے پہلے کیریئر کاؤنسلنگ بنتی, اور وہ اس سے لینی چاہیے جو آلریڈی اس چیز میں اس کو گو تھرو کر چکا ہو. تو یہ چیزیں, یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے گئے. اور صرف ہم نے اسٹارٹ تو امیزون کی ٹریننگ سے یا بوٹ کیمپ سے کیا, بٹ وی ایونچولی کیپ ایڈنگ مور اینڈ مور انٹو اٹ, جس میں آج کالجز بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں, سافٹ ویئر ہاؤس بھی ہے, کوورکنگ اسپیسز بھی ہیں, انکوبیٹرز بھی ہیں, کلوتھنگ برانڈ بھی ہے, اینڈ آل دیٹ. تو وہ ایک چین چلاتے چلے گئے, اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا گیا, اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے گئے. سر بلڈنگ آن ٹو دس, اگر ہم دیکھیں پاکستان میں 2 نیریٹیوز ہیں. ایک تو ہے کہ آپ یونیورسٹی سے ڈگری کریں, دین یو چوز یور کریئر پاتھ. دی ادر ون از be a more hands-on approach. آپ certifications کہہ رہے ہیں, you go in the field and then you don't chase a degree, you just go in the field and you experience it. What's your take on both of these? I think degree is very important. Degree is a must have in anyone's life. That we should not discourage degree. There's another debate about it کہ degree is having in Pakistan to the level where it's supposed to be. That's a different debate, but degree is definitely needed in this society.
بیسکلی ٹو کوپ اٹ اینڈ ایز ویل ایز ڈگری ہمیں بہت زیادہ شعور دیتی ہے, ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے کا چانس دیتی ہے, ایگزامز کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوتے ہیں, کہ پاس کیسے ہونا ہے, فیل کیا ہوتا ہے, یہ ڈگری کرتے ہی پتہ چلتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے اب بہت ضروری ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ملینز آف روپیز ڈگریز پہ لگا دی ہیں اور آپ پھر جاب لیس ہیں. اصل مقصد ہے ڈگری ضرور کریں لیکن زیادہ پیسے اسٹارٹ اپس بلڈ کرنے پہ لگائیں. انٹرپرنور بننے کے لیے آپ کو بہت سارے اسٹارٹ اپس کو فیل کرنا پڑتا ہے, پھر آپ جا کر ایک ایسے لیول پر آتے ہیں. صرف یہی مسئلہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر اور انٹرپرنور میں فرق کیا ہے. انٹرپرنور یہ ہوتا ہے کہ وہ کر چکا ہوتا ہے ایسی چیز اور پھر وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہے, اور باقی تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے اینڈ آل دس, لیکن وہ کر نہیں چکے ہوتے. تو یہ مقصد ہی صرف یہ چیز ہے کہ پیسے اور اپنی انرجی پریکٹیکل چیزوں پہ لگائیے, نہ کہ آپ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ 30 40 لاکھ روپے کی ڈگری کر لیتے ہیں جا کر آؤٹ آف کنٹری, رائٹ. وہی 30 یہاں آپ کسی 5 6 یا 10 لاکھ کی ڈگری کر کے 20 30 لاکھ روپیہ کا آپ کوئی اسٹارٹ اپ بنا کر فیل کر دیں, وہ زیادہ لرننگ ہے نہ کہ 30 لاکھ کی ڈگری کس سے لرننگ ہوگی. تو یہ کانسیپٹ جو ہے میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں. سر ای کامرس کا جنرلی پاکستان میں پوٹینشیل کیا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں, اگر کسی بھی مارکیٹ کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی مارکیٹ سائز کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے. جیسے ایک پلازا ہے, وہ کتنا بڑا پلازا مینز اس میں بڑی اپرچونیٹیز ہیں. اب پاکستان کا جو مارکیٹ سائز تھا وہ 2018 میں $1 بلین تھا, صرف 1 بلین, اور آج 2023 میں اس کا سائز ہے $7.7 بلین, جو کہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہوا ہے پاکستان میں پچھلے 5 سالوں میں, 6 گنا زیادہ بیسیکلی وٹ اٹس سپوز ٹو بی. لیکن اگر ہم اس کو دنیا سے کمپیریزن کر لیں, دنیا سے کمپیریزن ہے امریکہ جو کہ اس وقت بہت بڑا جائنٹ ہے, اس کی $706 بلین کی مارکیٹ ہے, رائٹ. اور یورپ کی 405 ہے, ٹرکی کی 190 بلین ہے, سعودیہ کی $10 بلین ہے, انڈیا کی $250 بلین ہے. تو یہ والی مارکیٹ سائزز ہیں. یورپ کی 405 ہے اور $200 بلین یو کے کی ہے. تو پاکستان ابھی 7 پہ آیا ہے, بٹ 1 سے 7 پہ آیا ہے. اسی طرح سے 2025 تک ہم $15 بلین تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, اور 2030 تک وی لائکلی ٹو ایکسیڈ $20 بلین, اور یہ ایکسیڈ کرتی جائے گی بیکاز دا ٹرینڈ ہیز ناؤ. وہی بات ہے, جب آپ سائیکل چلاتے ہیں تو پہلے گیئر میں آپ آہستہ چلاتے ہیں, دوسرے تیسرے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ پیڈل نہ بھی ماریں تو وہ چلتی ہی رہتی ہے. اسی طرح سے یہ اب چل چکی ہے, اور یہ سپیڈ جو ہے اس کی اب تیز ہی رہے گی, جس طرح سے اب یوتھ اس چیز میں انٹرسٹ لے رہی ہے, ڈیولپ کر رہی ہے. لیکن ابھی ہمیں اپنی پروڈکٹس کی طرف آنا ہوگا, اپنے ٹولز بنانے ہوں گے, اپنے ڈیجیٹل ایسٹس بنانے ہوں گے, نہ کہ ساری زندگی ہم دوسروں کے ایسٹس ہی یوز کرتے رہیں. سر اگر ہم دیکھیں پاکستان کو کمپیئر کریں ہم اپنی ڈفرینٹ جورسڈکشنز جیسے آپ نے ابھی کیا, تو جو پاکستانی لا ہے, ہاؤ ویل ڈز اٹ پروٹیکٹ بزنسز ان پاکستان؟ انفارچونیٹلی ویری پور ایکچولی, بیکاز اٹ ڈز ناٹ پروٹیکٹ. اسی لیے یہاں پر فراڈ کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور اسی لیے لوگ ابھی بھی ریلکٹنٹ فیل کرتے ہیں, بیکاز کنزیومر پروٹیکشن جو ہے اس کے جو میں بھی لاز ہوں, لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس پہ جو اسٹرکٹنس ہے وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے, رائٹ. اگر یہاں پر آپ فار انسٹنس آج اٹھیں اور ساتھ والے گھر والا آپ کا نیبر جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ بنا کر سیل کرنا شروع کر دیتا ہے, کہیں رجسٹر نہیں کیا اس نے, اور نہیں اسٹارٹیڈ سیلنگ اینڈ دین پیپل آر بائنگ, اور وہ نہیں بیچتا تو کسی کو کیا پتہ کہاں پر ہے. تو دیر از نو پروسیس, رائٹ. نہ کو ٹریک ہو سکتا ہے کہ ادھر گیا کیسے ہوا, ڈومین کسی کے نام کی لے لی, کسی کے نام کا ایڈریس یوز کر لیا. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ڈومین, کوئی بھی آن لائن چیز یہاں پر آن لائن ہونے کے لیے, ایک بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے رجسٹریشن ہونی چاہیے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, آڈر ٹیمز ہونی چاہیے, کہ کوئی اگر آن لائن سیل کر رہا ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچ رہے ہیں جا کے کہ یو آر رجسٹرڈ اور ناٹ رجسٹرڈ, پورا پروسیس ہونا چاہیے. یہ تو کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں یہی پروسیس ہے. ایکچولی یہ پروسیس نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ انلیگل وداؤٹ رجسٹرنگ اینی تھنگ, اسٹارٹیڈ سیلنگ. تو لیکن یہ اسمال بزنسز ہیں, ان کو ایز اوبیسلی چاہیے, اگر ان پہ ہی بہت زیادہ ٹیکس لگ جائے تو وہ پھر ڈر جاتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو بڑا کلیئر پالیسی اپنانی ہوگی کہ اگلے 5 سال تک اس انڈسٹری کو اٹھانا ہے, دیر ول بی 0 ٹیکس, جو کرنا ہے آپ اس کو
کریں, باہر سے پیسے لے کر آئیں اینڈ اسٹارٹیڈ میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. اسی طرح سے کوئی بھی گورنمنٹ کو کوئی بھی ادارے کو اٹھانا ہے تو اس کو بڑا کلیئر میسج دینا ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی پچھلی گورنمنٹ کچھ کہتی ہے, اگلی کچھ کہتی ہے, پھر کچھ کہتے ہیں, تو لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, کہ ہر وقت لا اور یہ پالیسیز بار بار چینج کیوں ہوتی ہیں. تو اسی لیے کنزیومر رائٹس بالکل نہیں ہیں. اگر ہیں تو وہ آپ ایف آئی اے کو لکھتے ہیں جی کہ یہ مجھے جو دکھایا ہے وہ آیا نہیں, لیکن اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں, یعنی کہ وہ ایک ان کی جتنی زیادہ اپلیکیشنز ہیں اس تک پہنچتے پہنچتے اگلا گیو اپ کر جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی اٹس نہ ہونے کے برابر. سر بلڈنگ آن دا پریویس کویشچن, دنیا بھر میں ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ڈرا بیکس ہوتے ہیں. اگر اسپیسیفک لیگل ایشوز کی بات کی جائے, جیسے آپ نے مینشن کیا تھا, تو فراڈ, اسکیمس اور چیٹ وغیرہ کرنا یہ کافی پریولنٹ ہے. آپ کی ای کامرس کی فیلڈ سے کافی دیر سے وابستگی ہے. کیا آپ کو اپنے اس ٹائم میں کوئی ایسے اسپیسیفک سبق آموز انسیڈنٹس یاد ہیں جہاں آپ کو ایسے ایشوز فیس کرنے پڑے ہوں؟ ہاں شروع میں جب مجھے بالکل نہیں پتہ تھا, جیسے 2010 میں آئی ریممبر آئی اسٹارٹیڈ سیلنگ کنگسٹن, ایک برانڈ تھا, اس کی یو ایس بی سیل کرنا شروع کر دی تھی امیزون پہ, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کسی برانڈ کی پرمیشن کے بغیر سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو مجھے انگلینڈ میں اس کا لیٹر آیا تھا ود دا کنزیومر کورٹ کہ یو آر سیلنگ اے برانڈیڈ یو ایس بیز وداؤٹ پرمیشنس, اور یہ آپ کو فائن ہے سم تھنگ £250 شاید مجھے اس کا فائن ہوا تھا. تو لیکن یہ کہ یہ انسیڈنٹ کے بعد آئی ریئلائز کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس ان دیز کنٹریز, کہ آپ ایسے فضول اٹھ کے کسی کی برانڈیڈ پروڈکٹس نہیں بیچ سکتے. کیونکہ میرے لیے وہ چیز نہیں تھی, اٹ واز کائنڈ آف مائی فرسٹ ایئر جس میں آئی اسٹارٹیڈ سیلنگ تھنگس. تو وہ میرے لیے بڑا سبق آموز تھا, جس میں آئی ریئلائزڈ کہ اگر آپ اپنے رولز کے مطابق لیگلی چیزوں کو کریں تو سکسیس ملتی ضرور ہے, لیکن شاید تھوڑی دیر بعد مل جائے. تو دس از سم تھنگ وچ وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان دا پاکستان ایز ویل. سر تھوڑی سی اسٹارٹ اپس کی بات کر لیتے ہیں. واٹ ہرڈلز ڈو یو تھنک ون فیسز وین لانچنگ اے اسٹارٹ اپ ان پاکستان؟ ایکچولی ایشو ہے کہ ہڈلز آر دیر از, فرسٹ آف آل ہڈل تو کوئی نہیں ہے, لیکن وائی اسٹارٹ اپ فیلز. بیسیکلی ہڈل تو یہ ہے کہ آج آپ نے کوئی بھی روم میں آپس میں بیٹھتے ہیں, دین ہیڈ این آئیڈیا, لائک یو ہیو این آئیڈیا آف مشیر, دس از اے اسٹارٹ اپ, یو ہیو اسٹارٹیڈ, آئیڈیا آیا, اس کو امپلیمنٹ کیا, ایگزیکیوٹ کیا. آئیڈیاز سب کے پاس ہوتے ہیں, اٹس آل اباؤٹ ایگزیکیوشن. تو ایگزیکیوشن کی جو اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہے, انیشیٹو لینے کی کمی ہے, اسٹارٹ اپس بنانے کی کمی ہے. وہی بات ہے کہ ڈگری میں آپ اتنے پیسے لگا لیتے ہیں, آئی انکریج کے اتنے پیسے آپ اسٹارٹ اپس بنانے میں لگائیں, اور پھر اس میں فیل ہو کر سیکھیں کہ کیا غلطیاں ہوئیں اور اینڈ آل دیٹ. بٹ یہ بھی سمجھنا ہوگا سب کو کہ اسٹارٹ اپ کہتے کس کو ہیں. انفارچونیٹلی یہ مطلب نہیں ہے آج آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کیا اور آپ کل کہہ رہے ہیں میں اسٹارٹ اپ ہوں, ایسا ہوتا نہیں. اسٹارٹ اپ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ ہر سال 7% گرو کر رہی ہے, 7% پروفٹ جنریٹ کیا اور گرو کر رہی ہے, دین یو کین کال یور کمپنی ایز اے اسٹارٹ اپ. یہ نہیں ہے کہ آج میں نے SECB میں جا کے کمپنی رجسٹرڈ کیا, ناؤ آئی ایم دا اسٹارٹ اپ ان پاکستان, ایسے ہے ہی نہیں. اسی طرح سے پاکستان میں بہت کم اسٹارٹ اپس ہیں جو 7% پروفٹ کے ساتھ اس وقت اپنی کمپنیز کو چلا رہے ہیں, دین دے کین بی کالڈ ایز اے اسٹارٹ اپ. اس وقت چیلنج یہ ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسز بہت زیادہ انکریز ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں, جس میں لوگوں کو تو اس وقت صرف پڑی ہے کہ اپنے گھر کا خرچہ ہی پورا کر لیں, اور وہ بزنسز کی طرف آنا, رسک لینا, لوگ اس کو پریفر کر رہے ہیں زیادہ کہ ہم باہر چلے جائیں, ملک چھوڑ جائیں اور وہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کریں اینڈ آل دس. تو یہ اوبویسلی یہ آپ ہڈلز ہیں, یہ چیلنجز ہیں جو کہ ایک جب آپ کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے کنٹری میں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اوور آل اکانومی کی اسٹیبلٹی, تو پھر وہ خود ہی لوگ اس کو ایگزیکیوشن کی طرف زیادہ آتے ہیں, جو آج کل کم ہے. سر اگر ہم ابھی ہماری بات ہوئی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کی کچھ اسٹیٹسٹکس, پاکستان از اراؤنڈ 7.7 بلین in its e-commerce and India is around 200 billion. What are the differences in the startup culture between these two countries? دیکھیں آپ اگر انڈیا کی ایجوکیشن کوئی دیکھیں, انڈیا میں اس وقت آلموسٹ کوئی 500 سے 600 ٹیکنالوجی پارکس ہیں, اور پاکستان میں 4 ہیں یا 3-4 ہیں ٹیکنالوجی پارکس. تو ان کی جو لوگ ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ ساتھ ہی لنکیج ہیں انڈسٹری کے, کیونکہ انڈسٹری اتنی بڑی بن چکی ہے, اتنے بڑے پارکس ہیں جس کے اندر اتنے زیادہ اسٹارٹ اپس اور سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پر ساتھ ساتھ بچوں کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ملتی ہے, ڈگری بھی کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں, یہاں پہ تو ٹوٹل ہی 25-30 ہزار صرف سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں
جن کو اسکیل کرنا نہیں آتا، اور ان کی 80% ایسے لوگ ہیں جن کے امپلائز 25 سے زیادہ نہیں ہیں. ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں پاکستان میں جن کے امپلائز 25 سے زیادہ نہیں ہیں. 80% آؤٹ آف 25 to 30,000 مین اسکیل کرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہم ادھر ہی ہوش ہیں، ہم اسکیل کرتے ہیں. تو وہ ڈر جاتے ہیں اس لیے کہ جتنی بڑی کمپنی کریں گے اتنا ہمارا خرچہ بڑھے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہم کیوں اتنا رسک لیں، پراپرٹی میں لے لو، گاڑیاں لے لو، یہ لے لو، اور چھوٹا سا بزنس چلاتے رہیں. اسکیلنگ کا جب بہت بڑا جگرا چاہیے، وہ جگرا تبھی آتا ہے جب ملک بہت زیادہ اسٹیبل ہو اور پتہ ہو کہ اب یہ ڈاؤن نہیں ہوگا. تو انڈیا میں ہمیں پتہ ہے پچھلے کوئی 8-9 سالوں سے گورنمنٹ نہیں چینج ہے، اٹس کنٹینیوسلی دی سیم گورنمنٹ. اسی وجہ سے جو انڈیا میں انڈسٹری کا لنکیج ہے ایکیڈیمیا کے ساتھ بہت اسٹرانگ، کیونکہ وہاں پر انڈسٹری ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں آپ دنیا کے، وہاں پہ آپ کو 80 to 90% کمپنیز ملیں گی جو سارا کام آؤٹ سورس کر رہی ہیں انڈیا کے اندر. اور پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے جب کوئی مظاہرے یا ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ ایسے ملک میں جہاں پر باہر نے کسی نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، وہ پتہ لگ رہا ہے جی یہاں تو انٹرنیٹ بند ہو رہے ہیں، یہاں تو یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، تو کون کام دے گا؟ تو یہ چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انڈسٹری امپیکٹ کرتی ہے. فائیور جیسا ایک پلیٹ فارم ہے، اس نے جہاں فری لانسنگ کے لوگ لیتے ہیں، اس نے تو اپنا الرٹ جاری کر دیا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، تھنک بیفور یو ہائر سم تھنگ لائک دس، تاکہ لوگوں جو دنیا دیکھ رہی ہے جاب ہے ادھر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جب ہم امپروو کریں گے، جب ہمارے جو انڈیا کے پرائم منسٹر جا کر ملتے ہیں امیزون کے آنر سے، ان کو بلاتے ہیں انڈیا، وہ 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کا اعلان کرتے ہیں انڈیا میں، رائٹ. فیس بک کے آنر کو بلایا جاتا ہے، یوٹیوب کا آفس انڈیا میں کھولا جاتا ہے، ٹک ٹاک اور بہت ساری چیزیں یہاں نہ پاکستان میں ایون تو پے پال تک نہیں ہے، رائٹ. 216 ملک ہیں اس وقت اور 202 ملکوں میں پے پال ہے. ویتنام، صومالیہ، سری لنکا، رائٹ، کینیا، زمبابوے، وہاں پہ پے پال ہے، پاکستان نہیں ہے. اور پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے فری لانسنگ پہ، رائٹ. 20 لاکھ فری لانسرز ہیں، چوتھے نمبر پہ ہم، اور وہاں پے پال. تو جب ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہوگی کہ ہمارا جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو بھی ہو وہ جائے اور جا کر ان لوگوں سے ملے کہ میری یوتھ 12 کروڑ ہے، اور اس کو میں نے اگر اس کام پہ لگانا ہے تو میں نے اپنا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. ایز آف بزنسز کریٹ کرنے کے لیے مجھے امیزون کا آفس چاہیے، یہاں پہ یوٹیوب کا آفس چاہیے، فیس بک کا آفس چاہیے، ٹک ٹاک کا چاہیے، سوشل میڈیا کا چاہیے، اور مجھے پے پال چاہیے. تو جب یہ انوائرمنٹ اور یہ ایک ماحول جب بنتا ہے تو پھر یہ انڈسٹری گرو کرتی ہے. تو وہ ماحول ہی نہیں انفارچونیٹلی کریٹ کرنے دیتے آپس کی یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں روز. Sir, youth of Pakistan are its lifeblood. As a youth-oriented entrepreneur, what is your advice to our youth in these circumstances? میں صرف انہیں یہ کہوں گا کہ یہ فضول ٹائم نہ ضائع کریں. یہ جو آج کل جو بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، اپنا اس پہ ٹائم نہ ضائع ہو، اپنا ٹائم پروڈکٹیوٹی میں لگائیں زیادہ سے زیادہ. یہ جو آپ کے پولیٹیشنز آپ سے ووٹ لینے بھی آتے ہیں تو ان کو یہ مت کہیں کہ مجھے روڈ چاہیے یا بلب چاہیے، ان کو یہ پوچھیں کہ مجھے آپ بااختیار کیسے بنائیں گے، مجھے کیسے امپاور کریں گے، آپ کا کیا پلان ہے. جب ہم یہ چیزیں سوچنا شروع کر دیں گے، یہ کویشچنز پوچھنا شروع کر دیں گے کہ ہم کیسے امپاور ہوں گے، یہ بندہ ہمیں کس طرح سے امپاور کر رہا ہے، تو پھر یہ آپ کو ایک اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اور سیکنڈلی اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں جو لائک مائنڈیڈ ہوں. انسان اگر 6 مہینے جیپنیز کے ساتھ بھی رہنا شروع کر دے تو جیپنیز زبان کے کچھ ورڈ سیکھ لے گا. اسی طرح سے جب آپ بیٹھیں ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو مایوس کر رہے ہیں آپ کو، ہر وقت ہی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، تو آپ بھی ویسے ہی بنیں گے، رائٹ. تو اس لیے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں جو آلریڈی کامیاب ہیں اس فیلڈ میں جیسے آپ بننا چاہتے ہیں. ان انوائرمنٹس میں زیادہ ٹائم گزاریں اور پریکٹیکل کی طرف آئیں، بزنسز کی طرف آئیں. زیادہ سے زیادہ ایک بزنس 2 3 4 چیزیں فیل ہوگی بٹ یو ول اسٹینڈ. جیسے ابھی میں ان سے پوچھ رہا تھا، از ویری ینگ، 20 سال کے اگر، تو 20 سال میں آج یہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر نہیں کامیاب ہوتے، 22 سال میں یا 23 سال میں جا کر بزنس فیل ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی، پھر ان کے پاس الحمدللہ بہت ٹائم ہے اسٹینڈ ہونے کا. پھر 22-23 سال میں اسٹارٹ کر کے پھر 2 سال نہیں چلا، 25 سال میں پھر نہیں چلا، لیکن کبھی نہ کبھی تو چل گیا 30 سے پہلے. جو ایک بچہ ہی 40 سال میں اسٹارٹ کر رہا ہے جا کر کے نہیں ابھی میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اس کے پاس اٹھنے کا بہت کم ٹائم ہے. پھر اس کے پاس ذمہ داریاں بہت ہیں، بچے بڑے ہو چکے ہیں، وائف اور گھر، یہ وہ بہت خرچے ہیں.
اور پھر اس وقت پریکٹیکلی یہ نہیں میک سینس کرتی کہ اتنے زیادہ رسک لیا جائیں. ابھی یہ ٹائم ہے رسک لینے کا, اور یہی میں یوتھ کو کہوں گا کہ دس از دا ٹائم ٹو ٹیک رسک, ادروائز یو ول ریگریٹ اٹ. تھینک یو سو مچ سر فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ آف یور بزی اسکیجول فار دس انٹرویو. مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو اس ڈسکشن سے کافی رہنمائی ملی ہوگی.